بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سداد اور اس کی بنائی جنت۔ پیارے دوستوں، قوم عاد میں دو بادشاہ گزرے ہیں، ایک کا نام سدید اور دوسرا سداد تھا۔ یہ دونوں بھائی تھے۔ سدید بڑا بھائی تھا جبکہ سداد چھوٹا بھائی تھا۔ قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس کے جیسی قوم دنیا میں دوبارہ پیدا نہیں کی۔ قوم عاد یمن میں آباد تھی۔ حالانکہ سدید اور اس کے لوگ مشرک تھے، شرک کیا کرتے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ سدید بڑا ہی انصاف والا آدمی تھا۔ اس کا انصاف دور دور تک مشہور تھا۔ اس کے انصاف سے شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے۔ ایک دن اس کی عدالت میں دو آدمی آئے اور ان دونوں نے عجیب سے حالات سنائے۔ ایک آدمی بولا، میں نے اس آدمی سے قیمت دے کر ایک زمین کا ٹکڑا خریدا تھا اور اس زمین پر اب میرا قبضہ ہے، لیکن جب میں نے اس زمین کی کھدائی کی تو اس میں مجھے خزانہ ملا، لیکن میں وہ خزانہ اس آدمی کو لوٹانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے اس سے صرف زمین خریدی ہے، وہ خزانہ نہیں، اس لیے میں یہ خزانہ اس کو واپس دینا چاہتا ہوں۔ دوسرا آدمی بولا، میں نے زمین کو اس کو بیچی ہے، اس لیے اس زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کا ہے، اس لیے یہ خزانہ بھی اسی کا ہے، اور میں یہ خزانہ واپس نہیں لے سکتا، اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خزانہ کیوں نہیں لے رہا ہے، کیوں بہانہ بنا رہا ہے۔ سدید پریشان ہو گیا تو سدید نے ان لوگوں سے پوچھا، بتاؤ تم دونوں کی کوئی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہے، ایک کے پاس بیٹی ہے اور دوسرے کے پاس بیٹا ہے۔ سدید نے حکم دیا کہ ان دونوں کی آپس میں شادی کرا دو اور یہ خزانہ ان دونوں کو دے دیا جائے۔ سدید کا یہ فیصلہ سبھی لوگوں کو بڑا ہی پسند آیا اور اس کے اس انصاف کی چرچا دور دور تک ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سدید کو ایمان کی دعوت دی، لیکن اس نے سب کچھ ہونے کے بعد بھی منع کر دیا اور شرک کی حالت میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد سداد گدی پر بیٹھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سداد کو بھی ایمان لانے کے لیے کہا۔ سداد نے کہا، اگر میں نے تمہارا دین اپنا لیا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے سداد، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت عطا فرمائے گا اور تم پر اپنی رحمت اور مہربانی کرے گا۔ سداد مسکرانے لگا اور جواب دیا، اپنی جنت تو میں خود ہی اس دنیا میں ہی بنا لوں گا اور وہاں عیش و آرام کے ساتھ رہوں گا۔ اس کے بعد سداد نے دنیا میں ہی جنت بنانے کا ارادہ کر لیا، اور اس کے بعد سداد نے ملک کے کونے کونے میں یہ پیغام بھیجا اور حکم دیا کہ سب کے پاس جتنا بھی سونا چاندی ہیرے جواہرات ہیں وہ سب کے سب اس کے پاس لا کر پیش کیے جائیں۔ اس طرح اس کے پاس بڑی تعداد میں سونا چاندی ہیرے جواہرات جمع ہو گئے۔ پھر اس نے ایک خوبصورت جگہ کی تلاش کرنی شروع کر دی اور اسے وہ جگہ مل بھی گئی۔ وہ جگہ ایسی تھی جہاں کی ہوا جنت کی ہوا کی طرح خوشبودار تھی۔ اس نے ایک جگہ پر تمام ہیرے جواہرات جمع کروائے، ملک کے کونے کونے سے بڑے ہی تیز اور ہوشیار کاریگر بلوائے اور عمارت کی مضبوط سے مضبوط نیو ڈلوانا شروع کر دی۔ اس کی دیواروں کی لمبائی لوگوں کی سوچ سے زیادہ تھی اور اس کی چوڑائی اس کے کاریگروں کے حساب سے اس وقت کی سب سے چوڑی دیوار تھی۔ پیارے دوستوں، اس کی اونچائی آسمان کو چھوتی تھی اور اس کی چمک دھمک سورج اور چاند کی مانند تھی۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی تھی ایسی عمارت کبھی نہیں بنی تھی۔ اس کی دیواریں سونے اور چاندی سے بنوائی گئی تھیں اور چھت سونے کے پتوں سے سجائی گئی۔ اس کے ستون خوبصورت بلور سے مضبوط کیے گئے اور ہر چیز بہترین طریقے سے سجائی گئی۔ وہاں کی نہروں میں
रेत की बजाय अनमोल मोती बिछाए गए और वहाँ के पेड़ सुर्ख सोने के फलों से लाद कर मुश्क और अंबर की खुशबू से भर दिए गए। जिस वक्त उन पेड़ों से होती हुई सूखी हवा चलती थी तो उस तरफ के रहने वाले लोगों के दिमाग में खुशबू को भर देती थी। प्यारे दोस्तों, सद्दाद ने ज़मीन पर मिट्टी के बजाय मुश्क और अंबर बिछवाया। उसके महलों को चारों तरफ से लाल सोने से तरतीब देकर सजाया गया। वह जगह सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं बनाई गई थी, बल्कि रहने के लिए भी आरामदायक और खूबसूरत बनाई गई थी। वहाँ उसने अपनी मनपसंद मासूक और परियों को भी इकट्ठा कर दिया था और सद्दाद ने वहाँ यह इमारत महल 12 सालों में बनवाई। उसमें पूरी दुनिया के हीरे जवाहरात लग गए। जब यह बनकर पूरा हो गया तो सद्दाद को खबर दी गई कि उसकी जन्नत तैयार है और वह अब इस जन्नत का मुआयना कर सकता है। सद्दाद को जब ये खबर मिली तो सद्दाद की खुशी का ठिकाना न रहा। एक बड़ी फौज को लेकर सद्दाद अपने महल से निकलकर अपनी बनाई हुई जन्नत की तरफ रवाना हो गया। वो अपनी जन्नत को देखने के लिए जा ही रहा था कि रास्ते में उसने एक हिरन को देखा। उसने देखा कि उस हिरन के पाँव चांदी के हैं और सींग सोने के हैं। उसकी आंखें याकूत की हैं। सद्दाद उस हिरन को देखकर हैरान रह गया। उसका जी ललचा उठा। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि मैं इस हिरन को हर कीमत पर हासिल करके रहूँगा। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस हिरन के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भागा और सद्दाद उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाता चला गया। यह दौड़ बहुत दूर तक चली गई, लेकिन सद्दाद को पता न चला, यहाँ तक कि सद्दाद की फौज बहुत ही पीछे रह गई। प्यारे दोस्तों, फिर उसे एक बहुत ही डरावनी किस्म का घुड़सवार नजर आया। उस घुड़सवार ने सद्दाद से पूछा, ऐ सद्दाद, वह इमारत जिसे तू जन्नत कहता है, उस इमारत के बनवाने से तुझे सुकून मिल जाएगा? सद्दाद उस घुड़सवार की यह बात सुनकर कांप गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? वह घुड़सवार बोला, मैं तेरी मौत हूँ, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। सद्दाद ने बड़ी ही नरमी और बेचैनी से कहा, मुझे अपनी जन्नत को सिर्फ एक बार देख लेने दो, फिर तुम मेरी जान निकाल लेना। मुझे बहुत ख्वाहिश है अपने बनाए हुए जन्नत को देखने की। मौत के फरिश्ते ने कहा, यह हुक्म दुनिया के पैदा करने वाले अल्लाह का है। उसके हुक्म के बाद मुझे इख्तियार नहीं कि मैं तुम्हें एक लम्हे की भी मोहलत दे सकूं। फिर उसी वक्त मौत के फरिश्ते ने सद्दाद की रूह कब्ज कर ली और उसका जिस्म रूह से जुदा हो गया। सद्दाद की मौत के बाद वह आलीशान इमारत और खूबसूरत बागान लोगों की नज़रों से गायब हो गया। तारीख़ की किताबों में लिखा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए इज़राइल, तुम मुद्दतों से रूहों को निकालने में लगे हो और शुरू से ही तुम्हारा यह काम है, क्या कभी तुम्हें किसी पर रहम और तरस आया? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह, मैं तो सब पर ही तरस खाता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हें सबसे ज़्यादा किस पर तरस आया? तब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ परवरदिगार, मैंने एक दिन आपके हुक्म के मुताबिक एक नाव को तोड़ दिया था और उसके तख्ते अलग अलग कर दिए थे। एक हवा का झोंका आया, नाव डूब गई और नाव वाले बिजली की तरह कुछ ही देर में ख़त्म हो गए। मगर एक औरत जिसके पेट में बच्चा था, उसको आपके हुक्म के मुताबिक नाव के तख्तों का सहारा बनाकर
بچا لیا۔ وہ تختہ فرشتوں نے ایک جزیرے کے پاس پہنچا دیا۔ جس وقت ایک لڑکا اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا تو ماں بہت پریشان ہوئی۔ اے اللہ رب العزت، آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی جان نکال لو اور اکیلے اس بچے کو اس کے پہلو میں پڑے رہنے دو۔ اے پروردگار، اس وقت میں رو دیا اور مجھے یہ خیال آیا کہ اس بچے کا کیا حال ہوگا۔ یہ بچہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا یا کسی جنگلی جانور اور درندے کے منہ کا نوالا بن جائے گا۔ اے پروردگار، تو خوب جانتا ہے مجھے اس بچے پر بہت رونا آیا تھا۔ اس کی تنہائی اور بے بسی کو سوچ کر میرا دل بھر آتا تھا، اور دوسرا سداد پر مجھے بڑا ہی ترس آیا کہ اس نے کئی برسوں میں عمارت بنوائی لیکن اس کی ایک بھی جھلک دیکھنے سے محروم رہ گیا اور دل میں حسرت اور افسوس لیے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، یہ سداد وہی لڑکا ہے جس پر تم نے پہلے بھی ترس کھایا تھا، اور میں اس کی ماں کے مرنے کے بعد سورج اور ہوا کو یہ حکم دیا کہ تم اسے اپنی سردی اور گرمی سے مت ستانا، اور ہوا کو حکم دیا کہ پھولوں کے پتے اڑ کر اس کے لیے فرش بناؤ، اور پھر اس کے دونوں انگوٹھے سے دودھ اور شہد کی نہر میں نے بنائی۔ کتنی مہربانیوں کے ساتھ میں نے اس کی جان بچائی اور اسے دولت سے نوازا، بادشاہ بھی بنایا، دنیا کی ساری نعمتیں اسے عطا فرمائی، لیکن پھر بھی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے سداد نے وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس کو تو یہ انجام ہونا ہی تھا۔ دوستوں، سداد نے اپنے تکبر سے اس جنت کو بنوا تو لیا، لیکن اللہ کی قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پیارے دوستوں، وہ اپنی بنائی ہوئی اس جنت کو نہ دیکھ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے رہتی دنیا کے لیے سبق بنا دیا کہ دولت اور شہرت پر تکبر کر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ سداد کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت عطا کی تھی، لیکن پیارے دوستوں، وہ خود کو خدا کے برابر سمجھنے لگا اور آج وہ پوری دنیا کے لیے نصیحت بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دولت کو صحیح راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔